اپنی زندگی کو کسی کے لیے عیاں نہ کریں۔ حسد ہمیشہ وہاں سے آتی ہے جہاں لوگ آپ کے گھر آ کر آپ کے حالات اور دولت کو جانتے ہیں۔ اللہ نے صحت دی، ایمان دیا تو اللہ کا شکر ادا کرو اور بولو الحمدللہ۔ تکلیف انسان نہیں دیتا، اس کے الفاظ اور لہجے چیر دیتے ہیں، اور کبھی کبھی سامنے والے کی غلط سوچ زندہ مار دیتی ہے۔ ہم اتنے خاص ہیں کہ لوگ اپنا قیمتی وقت نکال کر ہماری برائی کرتے ہیں۔ کچھ ایسے بن جاؤ کہ تمہیں دیکھنے والے تمہاری تربیت کرنے والوں کے حق میں دعائیں کریں۔ کسی کا ظلم برداشت کر کے چپ رہنا صبر ہوتا ہے، لیکن اپنی بے عزتی کروا کے چپ رہنا اپنے اوپر ظلم ہوتا ہے۔ دل اسی سے لگاؤ جس نے دل بنایا ہے، تاکہ تمہیں محبت کے بدلے محبت مل سکے۔ سب کچھ بدل جاتا ہے وقت کے ساتھ، پہلے ہم ضد کرتے تھے، اب ہم صبر کرتے ہیں۔ لوگوں کو اپنی مخلصی کی صفائی دینا بند کریں، کیونکہ آپ مکھیوں کو قائل نہیں کر سکتے کہ پھول کچرے سے زیادہ خوبصورت ہیں۔ رشتہ ایسا ہو جس پر ناز ہو، کل جتنا بھروسہ تھا اتنا ہی آج ہو۔ رشتے صرف وہ نہیں جو غم یا خوشی میں ساتھ دیں، رشتے وہ ہیں جو اپنے پن کا احساس دیں۔ کوئی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا جب تک وہ آپ کے گھر کی تفصیلات نہ جانتا ہو۔ کوئی بھی آپ کے منصوبوں کو ناکام نہیں بنا سکتا جب تک آپ خود اسے اپنا راز نہ بتائیں۔ آپ کا راز آپ کا قیدی ہے، لیکن جیسے ہی آپ اسے کسی کے سامنے ظاہر کرتے ہیں، آپ خود اس کے قیدی بن جاتے ہیں۔ بعض اوقات حسد کرنے والے لوگ مشورے کے پردے میں آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ کوئی آپ کے خاندان کے لیے سازش نہیں کر سکتا جب تک وہ آپ کے گھر میں کثرت سے آتا جاتا نہ ہو۔ کوئی بھی آپ کی کمزوریوں کو نہیں جان سکتا جب تک وہ آپ کے قریب نہ رہا ہو۔ ہر عزیز کے لیے بھی ایک حد مقرر کریں۔ یہ توقع نہ کریں کہ کوئی آپ کے راز کو محفوظ رکھے گا جبکہ آپ خود اسے چھپا نہ سکے۔ سب سے مشکل کام اپنی اصلاح کرنا ہے اور سب سے آسان کام دوسروں پر تنقید کرنا ہے۔ اصلاح کیجیے، لیکن کسی کے سامنے شرمندہ کرنا اصلاح نہیں بلکہ تنقید کے زمرے میں آتا ہے۔ بھروسہ وہ نازک شیشہ ہے جو ایک مرتبہ ٹوٹ جائے تو پھر کبھی نہیں جڑتا، اور اگر کبھی جڑ بھی جائے تو چہرے دو ہی نظر آتے ہیں۔ کامیابی انہی لوگوں کو ملتی ہے جو اس کو حاصل کرنے کے لیے ہر وقت مصروف رہتے ہیں۔ زندگی اکثر چین سے جینی ہے تو لوگوں کی باتوں کو دل سے لگانا چھوڑ دیں۔ زبان کا زیادہ چلنا عقل کے کم ہونے کی نشانی ہے۔ زندگی میں اس انسان کو کبھی مت کھونا جو تم پر غصہ ہو کر پھر خود تمہارے پاس آئے۔ کہتے ہیں کسی کے گھر روزانہ جانے سے عزت کم پڑ جاتی ہے، مگر واحد اللہ تعالیٰ کا گھر مسجد ہے جہاں روز جانے سے عزت بڑھ جاتی ہے۔ ٹینشن، بے چینی اور ڈپریشن تب ہوتے ہیں جب ہم دوسروں کو خوش کرنے میں زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ اپنا غم سوچ سمجھ کر بانٹیں۔ اس دنیا میں ہمدرد کم اور سر درد زیادہ ہیں۔ کچھ رشتوں کے نام نہیں ہوتے، مقام ہوتے ہیں، اور اگر کوئی ایک بار اس مقام سے گر جائے تو کبھی پہلے جیسا تعلق نہیں رہتا۔ کچھ لوگ لومڑی کی طرح چالاک ہوتے ہیں، ساتھ بھی رہتے ہیں اور جلتے بھی ہیں، رشتے بھی رکھتے ہیں، دشمنی بھی نبھاتے ہیں، تعریف بھی کرتے ہیں، پیٹھ پیچھے برائی بھی کرتے ہیں۔ انسان کے پورے جسم میں صرف ایک دل ہی ہے جو پیدائش سے لے کر موت تک بنا آرام کیے کام کرتا رہتا ہے۔ اسے ہمیشہ خوش رکھیں، چاہے یہ دل آپ کا اپنا ہو یا آپ کے اپنوں کا۔ اللہ ضائع نہیں کرے گا تمہاری دعا اور تمہارا صبر، بس ذرا انتظار کرو۔
سچ ہمیشہ خاموش رہنے والے انسان کے اندر ہی ملتا ہے، جھوٹ بولنے والے تو ہمیشہ شور مچاتے ہیں۔ مشکل وقت میں ہمیشہ دعا کرے، کیونکہ جہاں انسان کا حوصلہ ختم ہو جاتا ہے وہاں سے رحمت خداوندی شروع ہوتی ہے۔ جب مشکل وقت آتا ہے تو ہم اپنوں کو تلاش کرتے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا جن کو تلاش کرنا پڑے وہ اپنے نہیں ہوتے۔ لوگوں کو راضی رکھنا ناممکن ہے اور لوگوں کی زبانوں کو خاموش رکھنا اس سے بھی مشکل ہے۔ لوگوں کی زبانوں سے تو انبیاء تک محفوظ نہ رہے۔ عجیب دور چل رہا ہے، لوگوں کی تو عادت سی ہو گئی ہے سامنے سے سلام کرنے کی اور پیٹھ پیچھے بدنام کرنے کی۔ یہاں میرا مطلب یہ نہیں کہ آپ لوگوں سے رابطہ ختم کر دیں، بلکہ یہ کہ آپ حدوں کا تعین کریں اور ان حدوں کو عبور نہ ہونے دیں۔ اپنی زندگی کو کسی کے لیے مکمل طور پر ظاہر نہ کریں، کیونکہ لوگ کب بدل جائیں یہ آپ کو معلوم نہیں ہوتا۔ جو لوگ کبھی آپ کے دل اور سکون کا سب سے بڑا ذریعہ تھے، وہی لوگ کبھی آپ کے لیے خوف کا سبب بن سکتے ہیں، کیونکہ آپ نے ایک وقت میں اپنی کمزوریاں، راز اور خود کو ان کے حوالے کیا تھا۔ اپنے راز کو اپنا قیدی بنائیں اور اپنے گھر کو محفوظ رکھیں۔ کسی کو اپنی فیملی کے ساتھ بے تکلف ہونے نہ دیں، چاہے وہ کتنا ہی قریبی کیوں نہ ہو۔ اپنے گھر کے راز کسی کو نہ بتائیں، اور اگر آپ کو اپنی منصوبوں کی کامیابی پر اعتماد ہے تو کسی سے مشورہ نہ لیں۔ اپنی خوشی میں اتنا نہ بہہ جائیں کہ آپ جو کچھ رکھتے ہیں وہ بانٹ دیں، اور نہ ہی اپنے غم میں اتنا کھو جائیں کہ جو کچھ آپ کے پاس ہے وہ ظاہر کر دیں۔ اپنے غصے میں اپنی زبان پر قابو رکھیں اور اپنی خوشی میں اپنے جذبے پر قابو رکھیں۔ آنے والے وقت کو مد نظر رکھیں اور حال پر نظر رکھیں۔ زبانوں کے پیچھے مت چلو، کوئی تمہیں ایسی کہانی نہیں سنائے گا جس میں وہ خود غرض ہو۔ ہم نے تو ہر شخص کو احترام کے قابل سمجھا، اب کسی کے دل میں کیا ہے خدا بہتر جانے۔ زندگی میں اگر خوش رہنا چاہتے ہو تو ایک چھوٹا سا اصول بنا لیجئے، جو کچھ دیا اس کا غم نہیں، جو پایا وہ کسی سے کم نہیں، جو نہیں ہے وہ ایک خواب، جو ملا وہ لاجواب۔ روح میں ہمت پیدا کرو، نفس کے خلاف جہاد کرو اور موت کو اپنے قریب تر جانو، کیونکہ تمہاری منزل قبر ہے اور قبرستان والے ہر لمحے تمہارا انتظار میں ہیں کہ تم کب ان کے پاس پہنچو گے۔ خبردار خبردار، بغیر زیادہ راہ کے ان کے پاس جانے سے ڈرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے اور ہر ایک سے اس کے ماتحتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ خود کو بدلنے کا آغاز اپنی ذات سے کرو کہ دنیا خود بدل جائے گی۔